نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت پر بہار ہو تو درود پاک کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور آقائے نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام کے ہدایہ عرض کرنے کے بعد میر محفل زیب مسند صدارت و طریقت ہم سب زیارت کر رہے ہیں سادات کرام، اور ذکر نور کی اس مقدس تقریب میں تشریف فرما جملہ احباب محبت۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت رسول کا کلادہ عطا فرمایا۔ یقیناً یہ منظر اہل ایمان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ جس قدر محبت اور خلوص کے ساتھ ہم سب کو سرکار کے ذکر میلاد میں جمع کیا گیا، الحمدللہ آپ کثیر تعداد میں یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یقیناً یہ صاحب محفل کا خلوص ہے۔ رب کی توفیق سے یہ سارے انتظامات پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ اللہ اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے۔ کسی تعارفی اور تمہیدی گفتگو کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ بڑا سونا چلتا پہ تھوڑا جا صرف آواز بتا دو تاکہ مینوں آسانی ہو جائے، صرف آواز بڑھا دیں۔ ایک مسئلہ آغاز میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ شریعت اسلامیہ نے، بہت شکریہ، شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک اصول مرتب فرما دیا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تدفین سے پہلے آپ اس میت کو سلام نہیں کر سکتے۔
کوئی گل نہیں، میں دوبارہ عرض کر دینا۔ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کی میت چارپائی پہ پڑی ہے، ہم اس شخص کو اس وقت تک سلام نہیں کر سکتے جب تک اس کی تدفین نہ ہو جائے۔ دفن کرنے کے بعد پھر ہمیں حکم ہے کہ اب تم اس کو کہہ سکتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو سب بول سو تو میں مطمئن ہوتے گا ٹردہ رسا۔ میرے سامنے ہوشیار بندے بیٹھے، مہربانی کریں، اور جو بیٹھ گئے ہیں وہ ہوشیار رہیں۔ صاحب جو میت چارپائی پہ لیٹی ہو نا، اس کو ہم سلام نہیں کر سکتے، چونکہ جان نکل گئی، میت ہے۔ جب اسے دفن کیا جائے تو پھر اس کے سلام کا طریقہ ہمیں شریعت مطہرہ نے بتا دیا کہ اب تم اسے ان الفاظ کے ساتھ سلام کہہ سکتے ہو، یعنی السلام علیکم یا اہل القبور، مگر دفن کرنے کے بعد۔ اپنے کام دھندے چھوڑ کر جس رسول کے ذکر میں آپ یہاں پر تشریف فرما ہے، ہم سب یہاں پر موجود ہیں، کبھی ٹھنڈی طبیعت سے سوچئے گا کہ بغیر تدفین کے حضور کا جسد مبارک وصال با کمال کے بعد 3 دن تک حجرہ عائشہ الصدیقہ میں آرام فرما کیوں رہا ہے؟ کیا بات ہے، اللہ سلامت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مہربانی کریں، تھک کر نہ سنیں، جاگ کر سنیں۔ چونکہ تھکاوٹ پہلے بہت ہے، آپ نے ذرا جاگ کر سننا ہے، مہربانی کرنی۔ زیارت ادھر کرنی ہے دونوں سیدوں کی، اور کان آپ نے میری بات پہ رکھنے ہیں۔ کبھی غور فرمائیے گا کہ سرکار کا جسد مبارک، حضور کا وجود مسعود، جناب عائشہ الصدیقہ کے مبارک حجرہ میں 3 دن تک کیوں آرام فرما رہا؟ بس وجہ سن لیں اور تقریر ختم ہو گئی، بالکل کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ حیات رسول، یاد رکھیں، اہل سنت کے ہاں ایک مستقل مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیات رسول کے متعلق اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے۔ ایک لفظ پر غور فرمائیے گا کہ موت حضور کے قدموں کو چومنے کے لیے آئی ضرور تھی۔ جس کا تعلق ادب سے نہیں ہے، وہ کوئی اور مصیبت ہو سکتا ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ موت حضور کے قدموں کو چومنے کے لیے آئی ضرور تھی، اور حضور نے موت کو اپنے قدم چومنے کی اجازت بھی عطا فرمائی تھی۔ اچھا، اس کے اندر بھی بے شمار حکمت ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم موت کو اپنے قدم چومنے کی اجازت نہ دیتے تو لوگوں نے جتنے کمالات، جتنے اوصاف اور جتنے افتخار اور جتنی سطوتیں حضور کے مقدس وجود سے سرزد ہوتے دیکھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ لوگوں کی زبانوں سے نکل جانا تھا یہی اللہ ہے۔ کیا کہنے سرکار، میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، پرسوں پہلی مرتبہ پڑھی، سرکار پرسوں میں نے پہلی مرتبہ حدیث پاک پڑھی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک دن اللہ کے رسول اپنے گھر میں اپنے ناخن تراش رہے ہیں، حضور ناخن کاٹ رہے ہیں، سائن نو کٹتے پر۔ میری اور آپ کی ماں، حضور کی کل اولاد کی اماں جان جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ بڑی محبت سے حضور کے اس فعل مبارکہ کو دیکھ رہی ہیں۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، بڑی محبت سے نا سرکار دو عالم علیہ السلام کو ناخن کاٹتے ہوئے اماں جی دیکھ رہی ہیں۔
آپ دوڑ کر اندر گئیں اور اندر سے اس طرح کا ایک چھوٹا سا رومال یا کپڑا لیا اور جلدی سے لا کر ایسے سرکار کی گودی میں بچھا دیا. سرکار نے فرمایا یہ کیا؟ ابا جی نے کہا حضور ایسے کٹو. سرکار نے اس کپڑے پر ایسے ناخن کاٹے. جب سرکار کے مبارک ناخن اس کپڑے پر آئے تو اماں جی نے جلدی سے ایسے کپڑا سمیٹا اور بھاگ کر اندر جا کر محفوظ جگہ پہ رکھ دیا. واپس آئیں تو حضور مسکرا رہے تھے. سرکار نے فرمایا یہ کیا کیا ہے؟ تو جناب خدیجہ نے کہا چونکہ آپ بزنس ٹور پر اندر باہر آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی حضور آپ کا تبلیغی دورہ ہوتا ہے، کبھی آپ کا کاروباری دورہ ہوتا ہے، آپ گھر سے باہر، شہر سے باہر مختلف مقاصد کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں. حضور آپ کے مبارک ناخن میں نے اس کپڑے میں اس لیے چھپا کے رکھ لیے ہیں، محفوظ کر کے رکھ لیے ہیں کہ جب کبھی آپ گھر سے باہر تشریف لے کر گئے اور مجھے آپ کی یاد آئی تو حضور آپ کا چہرہ انور تو میں نہیں دیکھ سکوں گی، اندر جا کر وہ کپڑا کھول کر حضور کم از کم میں آپ کی ناخن ہی صحیح مگر یار کی نشانی تو کم از کم میں دیکھ لوں گی. اس بات پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے سوائے مسکراہٹ کے اور کچھ نہیں فرمایا. ایک ہفتے کے بعد اللہ کے رسول 10 دن کے لیے کسی کام کی غرض سے گھر سے باہر تشریف لے گئے. ایتھے توڑے پیار دے امتحان ہے، پتہ لگ سی بھی جاگدے پہو کہ ستے پہو. 10 دن کے بعد جب سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لے گئے، اماں جی کو کیفیت اداسی محسوس ہوئی. آپ بھاگ کر اندر گئیں اور جلدی سے وہ کپڑا اٹھایا. ادھر دیکھنا میری طرف، دائیں بائیں نہیں. کپڑا اٹھایا اور جیسے ہی سرکار ایسے کپڑا کھولا تو اماں جی فرماتی ہیں میں دیکھ کر حیران ہو گئی. اندر حضور کے ناخن، جو ناخن سمجھ کر میں نے رکھے تھے، ایک ایک ناخن ایک ایک موتی کی صورت میں موجود تھا. میں سیدہ نہ ہاتھ پکڑ دے جملہ بولنا پیا اوہ جن دے نو عقلے سے نہیں ہم دے وہ محمدی ذات کی میں عقلے جا سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جن کے ناخن عقل میں نہیں آتے ان کی ذات عقل میں کیسے آ سکتی؟ اچھا کچھ رافضی العقل اے ممبر سنیا دا ہے تو میں آپ دا سودا کھرا کر دے ویجنا چنگی طرح. تو سب کوئی ہو آئی ڈیم کیئر، اپنا سودا میں نے کھرا کر کے بیچنا ہے بالکل دو ٹوک. سرکار کا وجود مسعود 3 دن تک جناب صدیقہ کے حجرے میں بغیر تدفین کے موجود رہا. میں کھلو گیا میری گل بنجی نہ جاوے چونکہ میں چہرے میں دا بیٹھا نا ہاں میں اے احساس نہ ہومن دی ہے کہ میں گل دھوبی اچ کردہ بیٹھا. آپو جانے میں سمجھنا میں گل جوری اچ کردہ بیٹھا. کچھ رافضی العقل عصمت صحابہ کے دشمن، اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دے. مومن دیکھو ادھر سرکار کی مبارک وصال با کمال ہوئی، ادھر صحابہ کو اپنے تخت کی پڑ گئی. سقیفہ میں بیٹھ کر پلاننگ کرتے رہے. میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ہوں ایک جملے پر غور فرمائیے گا. حضور کی تدفین میں شریک ہی نہیں ہوئے، سرکار کے جنازے میں آئے ہی نہیں. 3 دن سرکار کا وجود جناب صدیقہ کے حجرہ میں موجود رہا. وہ ادھر بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتے رہے، پلاننگ کرتے رہے، اپنے ووٹ پکے کرتے رہے. بلکہ اب تو ممبروں پہ چڑھ چڑھ کے لوگ جہنم کما رہے ہیں. 3 دن تک حضور کے صحابہ کہاں تھے؟ ہم اپنے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں او ظالموں، اگر یہ اعتراض تم حضور کے صحابہ پہ کر رہے ہو تو کل کلا کوئی خارجی خبیث اہل بیت کا دشمن سرکار یہی اعتراض
حضور کے خاندان پر بھی کر سکتا ہے. جی صدیق دفناون نہیں آئے تو علی کتنے آئے؟ صحابہ نے دفن نہیں کیا تھا تو ہاشمی کہاں تھے؟ اہل بیت کے لوگ کہاں تھے؟ یہ بڑی خاص بات ہے، میں ہر جلسے کے اندر نہیں کرتا کیونکہ کچھ لوگوں کو کتابی حیضہ بھی ہوتا ہے. آپ کا الحمدللہ ہاضمہ ٹھیک ہے کیونکہ خیرات آپ کو یا پاک پتن سے آتی ہے یا بریلی سے آ رہی ہے. بڑی توجہ سے سن لینا، یہ خاص بات ہے کیونکہ بھائی تقریر کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. یہاں ہم نے سیکھنا ہوتا ہے. خطاب کو رسمی کاروائی یا چس ساستے گل نہیں ہوتی. آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تو عظمت رسول کے موٹے موٹے پھول یہاں سے ہم ضرور اپنے گھروں کو اٹھا کے ساتھ لے جائیں گے. اب ٹھنڈی طبیعت سے سننا، اگر کوئی رافضی یہ کہے کہ صحابہ حضور کی تدفین میں نہیں آئے، ٹھیک ہے، جواباً کوئی خارجی زبان کھول کے کہتا ہے اچھا ابو بکر وہاں تھے تو علی کہاں تھے؟ صحابہ وہاں تھے سقیفہ میں تو ہاشمی کہاں تھے؟ دیگر قریشی کہاں تھے؟ حضور کے اہل بیت سرکار کے خاندان والے کہاں تھے؟ ہم کہتے ہیں تم دونوں کو علاج کی ضرورت ہے. آنکھیں خراب، نیتیں خراب، دل خراب، اور جس کی یہ تینوں چیزیں خراب ہو اس کا علاج اعلیٰ حضرت کے کارخانے میں ٹھیک ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ میرے خیال جڑے چپ کرتے بیٹھے ہو تو سامنے سایہ نے ملا دے چی آئے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کچھ خاص بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں سادات کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں. بالکل میں نے آپ کو یہ احساس نہیں دلوانا کہ کیفیت کیا ہے، میری اپنی کیفیت کیا ہے. اپنی ڈیوٹی میں انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک کر کے جاؤں گا، لیکن آپ نے توجہ رکھنی ہے بات کی طرف. اصل میں بات کیا ہے؟ جب تحقیق کریں گے نا، جب ریسرچ کریں گے، شکریہ، تو ہمیں پتہ چلے گا قبلہ کہ 3 دن تک حضور کو دفن نہ کیا جانا، ادھر دیکھنا، یہ اصل میں حکم مصطفیٰ تھا. یہ تو پہلے گل سونی تو چپ کر دے، وہ تو جی آج سننے پہ تو زبانہ کھولو، حق ادا کرو گا اللہ. یہ سرکار کا حکم تھا. اچھا اب حکم کیا تھا؟ یہودی یہ بکواس کرتے تھے کہ زندگی میں تو مسلمانوں کا رسول ہم سے ہر فیلڈ میں جیت گیا. میرے بیٹے سنیں، چھوڑ دیں بالکل آرام سے، کہ مثالیں چاہتے لے جیسا سن لو آرام سے. زندگی میں تو حضور ہم سے ہر مناظرہ جیت گئے، ہر مباہلہ جیت گئے، حقانیت قرآن پہ بھی جیت گئے، صداقت رسالت پہ بھی سبقت لے گئے، ہر کام میں اللہ کے رسول ہم سے جیت گئے. لیکن یہودی بکتے تھے وصال کے بعد دیکھنا ان کا چہرہ بدل جائے گا. وصال کے بعد دیکھنا ان کا چہرہ بدل جائے گا. جب ان کی یہ زبان درازی، جب ان کی یہ جسارت اور ان کی یہ بے ادبی سرکار کی بارگاہ تک پہنچی، میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے منبر بچھایا، سرکار منبر پر تشریف لائے اور سارے صحابہ سے مخاطب ہو کر حکمن فرمایا خبردار مجھے وصال کے بعد 3 دن تک دفن نہ کیا جائے. میں چہرے ویندہ بیٹھا چہرے، مجھے وصال کے بعد 3 دن تک خبردار دفن نہ کیا جائے. اب جملہ حضور کیوں؟ فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ زندگی میں بھی سچے تھے، محمد پردے کے بعد بھی سچے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سلامت. جو رسول زندگی میں سچے تھے وہ وصال کے بعد بھی سچے ہیں. خبردار مجھے 3 دن کے لیے دفن نہ کرنا. یہ حکم مصطفیٰ تھا، یہ سرکار کا مبارک حکم تھا جس پر ٹھیک ٹھیک طریقے سے عمل کیا گیا. آپ کی آواز بالکل کمزور ہے، مجھے مزہ نہیں آیا. سرکار کا حکم پاک تھا نمبر 1. اچھا اب ذرا اس سے اگلی بات بھی سنیے. وصال سے 8 دن پہلے کتنے ایک کل تو تساں ایسے ادھی نیند رات دی پوری کیتی پئے ہو. اج کسے تو تانوں لیا تے ایتھے تلے زمین تے بہا چھڈیا نا، اسی کی شان سننے کے لیے آئے ہو نا، نیند قربان کر کے. تو پھر ذرا سنو، وصال سے 8 دن پہلے
اچھا ہم چلیں یہ مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں. ہم نے یہاں بیٹھ کر اتنے سادات کی موجودگی میں اتنے صاحبان ایمان کے خوبصورت چہروں کے ہوتے ہوئے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا مولا سانو تیری شریعت حکم دین دی ہے کوئی فوت ہو جاوے تو تدفین تو پہلے سلام نہیں کرنا, دفن کرنے کے بعد السلام علیکم یا اہل القبور کہنا ہے. مگر مولا 3 دن تیرے مصطفیٰ کا وجود مسعود حجرہ صدیقہ کے اندر موجود رہا. صحابہ چونکہ 1.25 لاکھ صحابہ نے آ کر زیارت کرنا تھی, جتنے اویلیبل صحابہ تھے جن تک اطلاع پہنچ سکی وہ آتے گئے. 10 20 صحابہ کی ٹولیاں حجرہ صدیقہ میں حاضر ہوتی تھیں. ادھر دیکھنا ایسے ہاتھ باندھ کر تے سرکار تے ایو ہی پڑھتے ہو سرنا الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, ایسے ادب کے ساتھ سرکار پر سلام پڑھتے. اب ہم نے یہاں بیٹھ کر ممبر شریف پر عرض کیا مولا ہمیں حکم یہ ہے کہ ہمارا کوئی بندہ فوت ہو جائے تو فرماتا ہے خبردار کسی نے سلام کیا, مگر مولا 3 دن تک تیرے مصطفیٰ پر بڑا ہی سلام جاتا رہا. اس کی وجہ اب ایک جملہ بڑی نرمی سے بول کے پھر آگے چلتا ہوں. فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہی پیغام تو دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری اوقات اور ہے, محمد کی ذات اور ہے, تم اور ہو, مصطفیٰ اور ہے. 8 دن پہلے, جلدی سے آ جائیں, کتنے دن پہلے؟ وصال تو 8 دن پہلے میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے ہماری ماؤں سے مخاطب ہو کر فرمایا بی بی ہو میرا دل لگتا ہے عائشہ دے ویڑے. کاش کہ تم ستے نہ ہوندے. میرا دل لگتا ہے عائشہ کے ویڑے میں, میرا دل لگتا ہے عائشہ کے ویڑے میں. جے تساں مینوں اجازت دیو تو میں پچھلے دن عائشہ دے گھریں شفٹ ہو جاواں. اس کے حضور جو مزاج یار میں آئے جیسے آپ کا حضور بسم اللہ جو آپ کی پسند ہے سرکار جو آپ کے مزاج میں آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ قبلہ قاری یعقوب خان صاحب سعیدی آپ تشریف لائے, ماشاءاللہ خوش آمدید. میرا دل لگتا ہے عائشہ کے حجرے میں, عائشہ کے حجرے میں. اگر بیویوں مجھے اجازت دو تو میں پچھلے دن عائشہ کے گھر میں گزار لوں. عرض کیا حضور بسم اللہ, آپ مالک ہیں, کریم ہیں. حضور جیسے ہی شفٹ ہوئے رب کا پیار دیکھے اپنے مصطفیٰ سے فرمایا اچھا میرے یار دا دل ایتھے لگتا ہے, میرے مصطفیٰ کا دل اس حجرے میں لگتا ہے. جی مولا. فرمایا ٹھیک ہے, آپ کا وصال با کمال بھی اسی حجرے میں, قبر مطہر بھی اسی حجرے میں, مزار انوار بھی اسی حجرے میں, گنبد خضرا بھی اسی حجرے میں, جنہیں جاگتے بیٹھے سنتے نہیں, گنبد خضرا بھی اسی حجرے پر, اور میرے حبیب قیامت تک آنے والے ہر مومن کا دل اسی حجرے کی طرف اگر نہ موڑ دوں مینوں محمد کا خدا کا یار وجہ میرے یار کا دل ایتھے لگتا ہے, میرے مصطفیٰ کا دل چونکہ یہاں پر لگتا ہے. قیامت تک آنے والے ہر مومن کا دل اللہ نے اٹکا دیا اسی حجرے کی جالیوں کے ساتھ. سرکار کی حیات مبارکہ چونکہ ایک مستقل عنوان ہے, میں ساری گلوں اگر میں ایک جملے سم اپ کرانا تو میں تھوڑی خدمت گزارش کرنا چاہنا کہ ساڈا تو غلام محمد نہیں مردا تے محمد کی میں فنا ہو سکتا ہے. ہمارا تو غلام مصطفیٰ نہیں مرتا تو مصطفیٰ کیسے فنا ہو سکتے ہیں؟ نہ, دونوں اطراف سے بچ کے رہنا. بالکل جو شاندار رستہ ہے جو براہ راست حضور کے قدمین سے فیض یافتہ ہو کر آج تک سرکار کی امت میں موجود ہے, اہل السنہ والجماعہ, اسی کے ساتھ جوڑ کے رہنا چاہیے. یہ وہ واحد مسلک ہے جس کی بنیاد کھڑی ہی ادب پر ہے, کھڑی ہی ادب پر, کھڑی ہی ادب پر ہے. میں نے کہا نا ہم نے عظمت صحابہ کا پہرا بھی دینا ہے, ہم نے عظمت اہل بیت کا پہرا بھی دینا ہے. یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ اب سرکار کے ذکر میلاد کو مزے سے اور چسکے سے ایک قدم آگے بڑھ کر اپنی تربیت کے لیے سنا جائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہمت کی جائے.
جلدی سے میں آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. لوگوں نے اس بات کو بہانہ بنا لیا کہ موت کا وقت مقرر ہے, متعین ہے, 1 سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. ہم نے کہا کوئی شک نہیں, نص قرآنی سے ثابت ہے. مگر جب آپ اسی بات کو بنیاد بنا کر نبی کے اختیار پر زبان کھولتے ہیں نا ممبروں پر اور جہنم کماتے ہیں, دیکھو جی رب دی بارگاہ کسی رسول کی کوئی وقت نہیں, خدا بنا کسی رسول, کسی نبی, کسی پیغمبر کی کوئی حیثیت نہیں. موت کا ایک وقت متعین ہے, نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. ہم کہتے ہیں یہ اصول ہمارے لیے ہے, یہ پروٹوکول مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے. سن لیں, میں جملہ کہنے لگا ہوں, یاد رکھ لیں. جے ایو اصول سائیاں ہستے بھی ہویا, جے ایو اصول سائیاں ہستے بھی ہویا, تو ادھر دیکھنا ذرا, یہی اصول اگر حضور کے لیے بھی ہوتا تو پھر 3 دن تک مدینہ میں ملک الموت سائیاں دے بوئے دے کرنا کیا بات ہے. اللہ شاہ جی سلامت رہے آپ. بوئے کڑکاتے انا سائلی اہل بیت النبوہ, انا عرابی اہل بیت النبوہ. نبی دے گھر والوں میں سوالیاں, حضور دے اہل بیت میں منگتا, سرکار میں بھکاری, دوروں آیا تے سائیں نو ملتے جامنے. سرکار بڑی خاص گل کی بلائی تھی آورا, گھر تھا جناب صدیقہ کا. پچھلیاں چیتے رکھو تو مرضی والے نے, لیکن اے گل ضرور یاد رکھیا. اب چہروں پر ذرا رونق دیکھیے گا, موالیوں کے چہروں پر رونق دیکھنا. گھر تو تھا جناب صدیقہ کا, مگر ملک الموت نے جتنی بار بھی دروازے پر دستک دی, ملک الموت کو جواب جناب عائشہ نے نہیں دیا. گھر سرکار عائشہ کا, مگر جتنی بار بھی دستک دی, جواب سیدہ عائشہ نے نہیں. پاس ہی تشریف فرماتی مخدوم کونین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاطمہ سے فرماتی تھی, فاطمہ میری بیٹی اینو تو جواب دے. کاش کہ آپ تھکے نہ ہوتے. سیدہ نے جواب نہیں دیا, میں گل لکائی بیٹھا. سیدہ نے جواب نہیں دیا جناب عائشہ نے. آپ جناب زہرا سے فرماتی, فاطمہ میری بیٹی اسے آپ جواب دیں. کیوں بھائی, سیدہ عائشہ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ یاد رکھیں محدثین نے اس پر پوری بحث کی ہے. جناب عائشہ کا یہ نظریہ تھا, سیدہ عائشہ کا یہ عقیدہ تھا, ہماری ماں کا یہ ماننا تھا, جسے زہرا روک دے کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت شان مصطفیٰ, عظمت سیدہ کائنات, شان مخدومہ کائنات. اور جنہوں فاطمہ روک چھڑے, یہ سید چوپ رہے تو پھر کمال نہیں ہو گیا. جنہوں زہرا روک چھڑے, قیامت دا سورج مغرب تو چڑھ سکتا ہے, وہ محمد ویڑے نہیں مار سکتا. پھر اس عقیدے پر سرکار کے فرمان نے مہر تصدیق ثابت کر دی. جب حضور نے مناسب سمجھا کہ ملک الموت کو ملاقات کا وقت دیا جائے, فرمایا فاطمہ پردہ کرو. سرکار میں کیا کرنا سوں گے, پردہ کرو. عرض کے سرکار یہ ہے کون؟ فرمایا ہوا ملک الموت اسرائیل ہے. جناب سیدہ کہنے لگی, حضور 1.25 لاکھ نبیوں دے کول گیا ہے تے ساڈا کھلوتا بوہا کھڑ کہندا کیوں؟ میں بڑے آرام سے کہوں گا, جن کی قسمت اچھی ہے ان کی زبانیں کھول جائیں گی. بڑے آرام سے جملہ سن لینا سرکار کی خاندان کی محبت کا. حضور اے ساڈا کھلوتا بوہا کھڑ کہندا ہے, اندر کیوں نہیں ہوندا؟ آمنہ کے لال نے فرمایا, فاطمہ تو اتنے بیٹھی رہے نا قیامت تک بھی اسرائیل کی ضرورت نہیں کہ محمد نے بیڑے باڑا. پردہ کرو. سرکار کاش آپ نے سنیاں بندیاں نو دسا ہوندا, اے تے نا مخدوم, اے تے مالک. کاش آپ نے مولویاں دسیا ہوندا کہ فضا کون ہے.
فضا کون ہے؟ اور جنہیں چوپ شاہ بانتے بیٹھے ہو اے ایڈی وڈی دے ایڈی اچھی بی بی ہے جائے حبشہ دی شاہی نو ٹھڈا مارتے مدینے آتے سیدہ دیا روٹیاں پکاونا پسند کی تخت جتی رکھتے علینا میں توڑا امتحان ہم نہ پہ ذکر فاروق اعظم یہ کہیں میں جی آگر سادات کی روٹیاں تو عزت دے دیئے بھی حسن بھی مان دن حسین بھی مان دن تو نخرہ اڈا جے کدے سیدانہ کو پران آ جاندہ تا فضا اے مسلح ڈاتے ہتھا نو رب دی بارگاہ چ اچھا کرتے جنت چ پرانے دا ٹکر فضا اتھو بگوا لئی دیا اے تا اس گھر دے نوکر ہے یہ توڑا ہاضمہ پاٹ نہ جاوے تا ایک جملہ غازی عباس تے بھی سناوا سرکار ذکر علی نہ کرنا سوکھا ہے نہ سننا سوکھا ہے نہ سانا سوکھا ہے ایک جملہ صرف سرکار غازی عباس علمدار پر اچھا جب لفظ علم آتا ہے نا علم تو ہمارے کچھ سنیوں کے بھی یہاں گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ تو خاص ہے ان کے ساتھ تو علمناک تو جھنڈا حق لائے اچھا جھنڈا نال بھی گڑبڑے تو پرچم حق لائے تو فلیگ حق لائے ایک اشارہ کر کے پھر آگے چلتا ہوں عقل مندہ راہ اشارہ کافی ہے تو ساتھ جاگ گئے ہو توڑیاں اکھیاں دستیاں بڑیاں کہ آنکھیں بھی بیدار ہیں دماغ بھی بیدار ہے اور یہ جھنڈا کسی نال خاص نہیں ہے یہ جھنڈا کسی مسلک کی میراث نہیں ہے یہ لوگوں نے خاص کر رکھا ہے ورنہ وہ بھی جھنڈا ہی تھا وہ بھی علم ہی تھا وہ بھی پرچم ہی تھا جس کے متعلق مصطفیٰ نے ایک رات کہا تھا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح یابی کیا بات ہے نعرہ حیدری میرا دل ایک باری نعرہ ہور لاؤ میرا دل کرتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ چلا حیدری وہ بھی جھنڈا ہی تھا ایتھو بندہ لڑن جاوے نا اللہ دی راج جہاد تے جیندہ آ جاوے تقاضی نہ آوے تا شہید اس تو سب کی غلطہ ہو کوئی نہیں سکتی زندہ آ جائے غازی نہ آئے شہید یہ غازی ہو سیدھا حسن شہید نہیں ہونا یہ شہید ہو سی تو غازی نہیں ہونا اس کائنات ہے ہکو پوترے علی دا جیڑا بیک وقت ایٹ اے ٹائم ہکے ویلے غازی بھی ہے تو شہید بھی ہے عباس علم سات خوبیاں ایسی ہیں کتنیاں سات اس سنیاں نے ممبر تمہیں تاں دستا پیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت کربلا پر ٹھیکہ ہے کسی کا ہاں جو ہماری کمزوری ہے اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور صرف تسلیم نے اس کو دور بھی کرنا چاہیے سودا سارا کھڑا اپنے کول ہے سارا کھڑا سودا آپ سنیاں دے کول ہے پر اپنے ہوکے دا حال کوئی نہیں ہمارے ہوکے کا حال ہوکا سمجھتے ہو نا اپنے ہوکے دا حال کوئی نہیں ہوکا دینا چاہیے ٹھیک ٹھاک طریقے سے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے حضور کے اہل بیت پر کون تولے ترگڑی کوئی نہیں سات خوبیاں ایسی ہیں جلدی بولو کتنیاں سات جیڑیاں اللہ اہل بیت دے بچوں بھی سرکار صرف غازی عباس نو عطا فرمائی ہیں میرا دل کرتا ہے چپ بندے نوے تھے میں چھاڑ دے ماں لیکن جنہیں بول دے بیٹھے ہو سات خوبیاں انہوں جو ایک سوڑ لو موڈ ہے یا نہیں جلدی سے بس ایک سن لیں پھر میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف جلدی سے بات تو پھر سمیٹتا ہوں ایک سن لیں بس جلدی سے جناب سیدہ نے ساری زندگی رومال بے شمار سیتے پر کرتے صرف 2 سیتے کرتے صرف
جلدی بولو جلدی. کرتے صرف اے میرے برانو جگاؤ جاگو. اے محفل مراقبہ نہیں ہے, مذاکرہ. جاگتے سن اب پڑھ گیا مدینہ. دیکھو کرتے صرف, زور سے بولیے سارے, پچھلے بھی کرتے صرف. اچھا توڑے ہستے خوشخبری ہے سارے ہستے, اے تو راجے دے سارے تک سارے ہستے خوشخبری ہے. اے جیڑی گل میں ہون سنائی سا نا, میں آپ دی مرضی دے 4 بندے کھڑے کرتے انہاں تھوئے گل سن دے مڑ جاسا پیچھا. رومال بے شمار سیئے مگر کرتے صرف 2. ایک مولا علی شیر خدا کے لیے. یہ تے میں رک جاؤں نا, یہ مطلب ہوتا ہے مطا بولتے 90 نیکیاں لیندے ہوں. ایک کرتا سرکار علی کے لیے. ادھر دیکھیں, جیسے میں نے اور آپ نے یہ نیچے بنیان نہیں پہنی ہوئی, بنیان جناب سیدہ کے ہاتھ سے بنا ہوا کرتا مولا علی شیر خدا بنیان کی طرح نیچے اپنے وجود پاک کے ساتھ لگا کر پہنتے, اوپر کرتا پہن لیتے. جناب علی زیرہ کا استعمال میدان جنگ میں بہت کم کرتے تھے. سیدہ کا وہی کرتا پہنتے, میرے دسن دو پیچھے بڑھیا دکے اپڑیا, اوپر کرتا پہن کر پھر اترتے میدان جنگ میں. اور دیکھو غزوہ احد میں سرکار علی کے جسم پر جو 18 زخم لگے, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی مولا علی نے نیچے اس دن سیدہ کا بنا ہوا وہ کرتا نہیں پہنا ہوا تھا. سرکار سیدی صاحب جملہ حالی جگہ ہے, جملہ بھی آگے ہے. جو علی کائنات کا مشکل کشا ہو, جو اس علی کے لیے مشکل کشا ہے, اسے بطول زہرا کہتے ہیں. کرتے صرف 2. ایک مولا علی شیر خدا ہستے اور یہ چس لمنی تھا. ایک کرتا چھوٹا سیدہ, ایک کرتا چھوٹا جا سیت ہے نا, چھوٹا جا کرتا سیت ہے. اس طرح کرتے بڑی محبت نے رکھ لیا. تو ایک دن مولا علی شیر خدا گھر تشریف لے دے آئے, تے سرکار بطول زہرا وہ چھوٹا جا کرتا این کرتے نا, جناب علی نو این کرتے پیش کرتے, سرکار این کرتے پیش کرتے نا, کرتا چھوٹا دیا سرکار این کرتے پیش کرتے تے جناب علی نو دکھاتے. تے آپ خاموشی نال سرکار علی دا چہرہ بکھن لگ گئے. علی فرمایا یہ کس کے لیے ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار سیدی صاحب یہ کس کے لیے ہے؟ کون تولے ایسے سیدہ دے فرمان نو, کائنات ہولی ہے, سیدہ دا فرمان بھاری ہے, یہ کس کے لیے؟ آپ نے کہا یہ میرے بیٹے کے لیے ہے. سبحان اللہ, مگر یہ میرے بیٹے کے لیے ہے. جناب علی نے فرمایا اے تواڈے پتر تا حسن تے حسین ہیں تے او وڈیرے ہو گئے, کرتا چھوٹا ہے. جناب سیدہ کے چہرے پاک پر سنجیدگی آئی اور آپ نے سرکار علی سے مخاطب ہو کر فرمایا آپ سے کس نے کہہ دیا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں؟ وہ تو محمد کے بیٹے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, وہ تو مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. تو پھر یہ کس کے لیے؟ اس وقت سیدہ کائنات نے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد علی آپ ایک کلابی خاتون فاطمہ نامی بی بی سے نکاح کریں گے. یہ بھی ہوتی حکمت ہے. جناب علی دے ویڑ جو ایک فاطمہ لے تے علی نو دوئی بھی فاطمہ ہی عطا فرمائی ہے. جنہیں بولنے بیٹھے ہو اے سبحان اللہ بھی تو شکریہ بھی, نہ ذکر سننا سوکھا تھا نہ ذکر بولنا سوکھا, چہرے دس چھڑ دیں. آپ فاطمہ نامی کلابی بی بی سے شادی کریں گے, ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوگا, وہ ہے میرا بیٹا. تو فرمایا علی او دا نام بھی آپ دے پوتر دا نام بھی آج میں آپ رکھی جانی ہوں. آپ نے فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ جناب زہرا مخاطب ہو کر کہنے لگی تواڈے نا علی دی این لے لئی. سارے بولو تو مظہر دی محفل دا نام کی بدل جاوے. تواڈے نا علی دی این لے لئی, آپ دے لقب بدول دی بے لے لئی, آپ دے بابا دے آسمانی نام احمد دی الف لے لئی, تے حسن تے حسین دی مشترکہ سین لے تے میں آپ دے پتر دا نا عباس رکھی جانی ہے.
حسن دے حسین دے نا آئے ادو. جناب عباس کو یہ خاصہ اور کمال حاصل ہے، آپ کا نام خود جناب بطول زہرا نے سرکار علی مرتضیٰ کے سامنے بیٹھ کر رکھا. جو سیدہ کے نام کا وارث ہے، جو سیدہ کے تحفے اور گفٹ کا وارث ہے، اور دیکھو اسے جناب عباس علمدار کہتے ہیں. کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، بسم اللہ، کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، نہ حضور کے صحابہ پر، نہ سرکار کے اہل بیت پر. اور زید یہ لوگ آپس میں لڑ کے آپس میں تقسیم. ہم نہیں مانتے تو تاج کمپنی میں، ہم تجھے نہیں مانتے. تو دھرتی دھاکے زمین دا بوجھ کڑک دا مکاؤں ہے، تینوں او نہیں پوچھ دے، سانو تو نہیں پوچھنا ہے. بات ختم ہو. تجھے ماننا کو ضروریات دین میں سے ہے. دیکھو میں بس بات کو میں سمیٹتا ہوں. آخری بات میں کہنے لگا ہوں جلدی سے آپ کی خدمت میں. سرکار پتہ نہیں کیوں میرا دل کرتا ہے ایک گل میں جناب فضا کے اور سنا ہوں. اس اللہ میں اٹک گیا میرا. اس اللہ بھی میں حالانکہ سلام سرکار عباس نو کرتے پہ، لیکن میرا دل پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے کہ میں جناب فضا کو ایک سلوٹ تو ہمیں اور کریں. لیکن ایک دفعہ مردوں کی طرح زور سے کہو سارے سبحان اللہ. ایک دن نا مدینہ کی گلی، مدینہ کی اللہ تونوں تو مینوں لے جاوے، جڑے بول دے بیٹھو تونوں بھی لے جاوے، جڑے چپ ہو تونوں بھی لے جاوے، جڑے حالی بھی چپ ہو تو سب میرے آستے امین چاکو توڑا مود نہیں تھا. مدینہ کی گلی میں سامنے سے ایک دن سلمان فارسی آ رہے ہیں، سلمان محمدی، سلمان منا اہل البیت آپ، اور ادھر سے جناب فضا. دونوں آمنے سامنے ہوئے. بڑی معروف اور دلچسپ حدیث مبارکہ. دونوں ایسے آمنے سامنے ہوئے، جناب سلمان اور جناب فضا. جب آمنے سامنے ہوئے تو جناب فضا نے آپ نے پوچھا سلمان میرا بھرا میرا پوتر سنا کیویں حال ہے؟ تو سرکار سلمان نے کہا سیداں دی نوکری کرتے چاہ سمدھی پئی ہے، صبح بھی مزے میں شام بھی مزے. ایک مسئلہ سن لیں. ایک کے سید دی عزت او ہر او سیدی کرنی جیڑا سید ہے، باویں ممبر دے بیٹھا ہے تے باویں گوڈی بیٹھا کرتا ہے کسی پیڑی دے وچ. چونکہ عزت اس کی نہیں ہے، اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون مصطفیٰ کی ہے. ایک ہے سید کی عزت، وہ ہر کسی کی کرنی ہے. ایک ہے سید کی اتباع. اے دو وکری شیئں مکس اپ نہ کرو. عزت ہر سید زادے کے لیے، مگر اتباع آکھا مننا تے پیروی کرنا تے گل مننا اے صرف اس سید زادے دیئے جن دا عقیدہ سینہ بسینہ چلدا حضور دے قدمہ تک پہنچ دو. میری بات کی سمجھ آگئی کہ نہیں آئی؟ جی اتباع صرف اسی سید. مت دکھائیں ہمیں شجرے کی، یہ دیکھیں گے ہم سید ہوتے ہیں. ہم نے کہا جی بسم اللہ آپ کا عدد ہے، مگر آپ اس طرح کریں گے نا شجرے دکھائیں گے تو آپ ذرا ممبر پر آ کر ہمیں شجرہ شریف نہ دکھائیں، آپ ذرا سینہ کھول کر ہمیں اپنا عقیدہ دکھائیں. تو 10 منٹ بولیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کے اندر کیا ہے. اگر آپ کی طبیعت میں جناب صدیق اکبر کا بغض ہے، سرکار فاروق اعظم کے ایتھے بھی تو بولنا چاہیے تھا، مردہ تھا نہ بولنا چاہیے تھا. یہ تو سنیت ہے. رکھتی برابر بھی بغض ہے. تو پھر آپ کے حیا میں ہم خاموش تو ہوں گے، لیکن اگر آپ نے اس طرح بولنا شروع کیا تو پھر انتہائی ادب کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ سید تو خود محسن ہوتا ہے. جو خود محسن ہو وہ کسی کے احسان کو بھول کیسے سکتا ہے؟ سید صاحب آج بھی توڑے نانے تھے ابو بکر دے احسان اوے کھلوتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہ قیامت آئی ہے نہ انہیں بدلہ ملا ہے. جیڑا کتوں باروں تیتر ادھا دے ادھا بٹیر جیڑا پوری طرح غیرت مند سنی ہے وہ دب تے آکھے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نہیں چلنا گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس. جیسا دیس ویسا پیس. محرم چھوڑ، ربیع الاول چھوڑ، رجب شعبان چھوڑ. اے دیکھو
او لیلی میں دی ہے نا پٹھا دی موٹ تو مگر ٹور بندی اگو بھاوے کوئی ہوئے. میں سرکار کا ہاتھ پکڑ کے جملہ بولنا سیدی صاحب کی پشت بنائی اور اتنے سارے بزرگوں کی دعا کے ساتھ اوے آپ دی پہلی تے کھرلی جو کھویندہ ہے جگہ جگہ منہ مارو گے تو ناک پہ ڈنڈا پڑے گا. تو پیروں میں پکے بھی رہے کرو. سنی ہو تو سنی رہو. جو خوشبو آپ کو عطا کی گئی ہے اس کو برقرار رکھو, مت ملاوٹ کرو اس میں. کھوٹا تو سکہ نہیں چلتا ہے بندہ کی میں چل سکتا. زندگی بس بات ختم ہو گئی. سرکار گنبد خضرہ میں اس وقت بھی زندہ ہے. اچھا بندے دی عقل کا تُسا اندازہ لا لو. جب ہم یہ کہتے ہیں نا حضور زندہ ہے, لوگ کہتے ہیں اچھا اے صحابہ اور زندہ نبی نو دفن کیتا ہے. مگر تو کسے پاسے کو چار جماعتہ پڑھ جاویاں تو تینوں عقل نہ آ جاویا. تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ عالم بدل جائے تو زندگی کا مفہوم بھی بدل جاتا ہے. تو لے دے بہ رہے ہیں کھڑکیاں دے بوئے دے روشن دان دے دروازے دے موریاں. ہوا کہاں سے آتی ہے قبر میں؟ میں نے کہا بالکل وہیں سے جہاں سے تو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہوا لیتا رہا ہے. جو رب یہاں بغیر کھڑکی کے تجھے ہوا دے سکتا ہے تو قبر تو مڑ 8 فٹ دا ہوندی ہے. جنہیں یہ نہیں پتا سال. اچھا اور ویسے اگر محبت کی نظر سے بھی دیکھا جائے نا سرکار تے پرندہ جیندی شہر ہوئی ہے. عقلی طور پر بھی دیکھے نا تو زندہ چیز کو ہی دفن کیا جاتا ہے. آپ جو چھوٹے بڑے ذمہ دار یہاں پر بیٹھے ہیں, اس تو سو کی مثال ہو میں نے عمدی کوئی نہیں دینا میں دے سکنا. جب آپ بیجائی کرتے ہیں بیجائی تو آندے نہیں ہو اے مرے پرت دفع کرو. پرت تیلی لاؤ تو بکرا کرو جنہیں مرے انہاں نو پور نہیں جنہاں دے پلے کچھ ہوئے. جنہاں دے پلے بولو جنہیں جیندے بیٹھے ہو تو جاگدے بیٹھے ہو. انہاں نو دفن کرنا ہے جنہاں دے پلے کچھ ہوئے. جو مرے ہیں نکالو یہاں سے اس کو ہٹاؤ, بکھرے کرتے جاؤ. حدیث پاک میں سنا دیتا ہوں جلدی سے. آخری واللہ سرکار کو آخری وہ صحابی خوشبخت جو حضور کو قبر مطہر میں رکھ کر سرکار کی قبر شریف سے باہر نکلے, ان کا نام ہے جناب فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اخیر جنگی کرو بولتے زور سے زبانیں کھولو. فضل ابن عباس حضور کے فرسٹ کزن چچا زاد بھائی سرکار کے. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آمنہ کے لال کو آخری مرتبہ قبر شریف میں ایسے رکھا کیونکہ حضور جس قبر شریف میں آرام فرما ہے وہ بغلی قبر ہے سامی. چونکہ مٹی مضبوط ہے, وہاں کی پتھریلی پہاڑی زمین ہے, یہاں پر ہماری کچی زمین ہے, تو ہم چونکہ بغلی بنائے تو بیٹھنے کا خدشہ ہے, اس لیے ہم ذرا اور انداز سے بناتے ہیں سیدھی. سرکار کی قبر شریف بغلی ہے, بغلی اکواسی سامی. اچھا فضل ابن عباس وہ آخری بندہ ہے, حضور کا غلام, ہمارے سر کا تاج, حضور کا صحابی, جو سرکار کو ایسے لٹا کرنا باہر نکلے. سرکار کا وجود مسعود جب رکھا نا قبر شریف میں تو فضل ابن عباس اب خود اپنی آپ بیتی بتاتے ہیں, فرمانے لگے کہ میں نے نا سرکار کو ایسے رکھ کر تو میں نے سوچا کہ فضل ابھی سرکار کی قبر شریف ایسے بند ہو جائے گی تے آخری باری چہرہ موڑ نہ دیکھ لینا. آخری دفعہ محبوب کا چہرہ ایک بار پھر سے نہ دیکھ لوں. فضل فرماتے ہیں میں ایک قریب ہو کر نا میں نے سرکار کے رخ انور, سبحان اللہ, حضور کے رخ انور سے ایسے میں نے کپڑا ہٹایا ایسے کر کے, اور میں نے حضور کے چہرے پاک کی جب زیارت کی تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا لب ہائے مصطفیٰ حرکت کر رہے تھے. جن کی محبت میں آدھی رات کو اب یہاں پتہ نہیں کہاں سے آئے, یہاں بیٹھ گئے نا زمین پر. فضل فرماتے ہیں اس محبوب کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے. فرماتے ہیں میں چونکا, حضور کے لبہائے مبارک حرکت کر رہے ہیں.
فرماتے میں گوڈاں دے باہر ہوتے یہ این کرتے سنیا گھٹنوں کے بال میں میں نے ایسے بیٹھ کرنا میں نے سنا کہ میرے محبوب قبر شریف میں لیٹے لیٹے کیا فرما رہے ہیں. فرماتے میں نے جیسے ہی اپنے کانوں کو حضور کے لبہائے مبارک کے قریب کیا تو حضور قبر شریف میں لیٹے لیٹے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے مولا اینہ نو چھاڑ دے میں. دنیا میں آئے تو سجدے میں سر رکھا مولا انہوں چھڑنے. جب بظاہر تشریف لے کر جا رہے ہیں قبر شریف میں لیٹ چکے ہیں تب بھی محبوب کی زبان پاک پر یہی تھا مولا انہوں ربی حبلی امتی مولا میری امت پر مہربانی فرما دینا. وفا کا تقاضا یہی ہے حضور پر کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھا جائے اور سرکار پر سلام بھی پڑھا جائے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اور اس دعا پر تو خاص طور پر آمین کہہ دیں چونکہ ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے اور اتنے سارے سادات دعا بھی فرمائیں گے ظاہر ہے لیکن اس دعا پر سارے آمین فرما دیں. اللہ اس ذکر کی برکت سے اس مہینے کی برکت سے ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما دے, فلسطینیوں پر رحم فرما دے, امت مصطفیٰ پر رحم فرما دے, عالم انسانیت کی خیر فرما دے اور مظہر کو زندگانی میں برکات عطا فرما. سیدہ نے بیرے بس دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ.